اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام خالد، آپ لوگ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ میں نے پروگرام کا نام اس لیے چینج کیا تھا کیونکہ یہ ہمارا ملک جو ہمیں بہت پیارا ہے، اس کا پروگرام کا نام بھی میں نے رکھا ہے پیارا پاکستان۔ تو پیارے پاکستان کے بارے میں آج چند باتیں بتاؤں گا جو کہ ہر ایک کی سمجھ میں بھی آنے والی ہے، اور کچھ لوگ سمجھتے ہوئے بھی اس سے آنکھیں مون لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور پھر بھی نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہوگا۔ بیڑا تو ویسے بھی غرق ہو گیا ہے، کیونکہ دو چار خبریں ہیں پیارے پاکستان میں۔ تو پیارا پاکستان میں سب سے پہلے IMF نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے، جو کہ ہمارے ملک کے بارے میں انہوں نے رپورٹ شائع کی ہے وہ۔ نمبر 2 پہ اعظم سواتی صاحب کے بارے میں جو، اور اعتزاز حسن صاحب کے بارے میں جو انہوں نے حق کی بات کی ہے، حق کی آواز بلند کی ہے اور ان کو دبانے کی جتنی بھی کوشش کی ہے، تو اس بارے میں بات کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے جو ملک میں بجلی کا جو شارٹ فالٹ ہے، جو بجلی بھی کبھی آتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اور پورے دن میں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے بجلی ہوتی ہے، اور بقیہ لوگ جو ہے نا اندھیرے میں اور ڈینگی مچھروں کے جو ہوتے ہیں شکار، ان کی مشکلات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں IMF کے جو آج انہوں نے ایک شائع کیے ہے اور رپورٹ شائع کی ہے۔ رپورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ہمارا پیارا پاکستان، میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ پاکستان ہمیں پیارا ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہے، اور ماؤں نے، بہنوں نے، بھائیوں نے اور بچوں نے، ان میں کافی ساری قربانیاں دی ہے اور اپنی خون بہا کر اس پاکستان کو حاصل کیا ہے، اس لیے یہ پیارا پاکستان ہے۔ تو پیارا پاکستان کے لیے آج ایک بری خبر یہ ہے کہ IMF نے جو اشاعت میں شائع کیا ہے اس میں انہوں نے ہمیں دنیا کا چوتھے نمبر پہ غریب ملک، جو دنیا کے نمبر 1، 2، 3 اور چوتھے نمبر پہ پاکستان کا شمار آتا ہے۔ تو یہ پیارا پاکستان ہے، اور مجھے نہایت ہی افسوس ہے اس بات پر کہ ہمارا پیارا پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، اور امپورٹڈ وزیر اعظم، امپورٹڈ حکومت جو رات کے اندھیرے میں آیا ہے اور انہوں نے اکانومی کا جو اشر کیا ہے، تو خدائی حافظ ہے۔ اسی لیے پیارے پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں اور آپ لوگوں کے نظر کرتا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں اور لائک کریں تاکہ مجھے حوصلہ ملے اور آپ لوگوں کو پیارا پاکستان کے بارے میں نئے نئے خبروں سے اور نئی نئی اعلانات سے جو امپورٹڈ حکومت کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتا رہوں اور کر سکوں، تو مجھے بھی حوصلہ ملے گا کہ جب آپ لوگ چینل سبسکرائب کرو گے۔ تو IMF نے جو بیان دیا ہے یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے، اور امپورٹڈ حکومت کو لانے والوں کے لیے بھی یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے اتنا نہیں سوچا کہ یہ امپورٹڈ حکومت جو رات میں آتی ہے، رات میں حکومت کے اوپر، ایک منتخب حکومت کے اوپر ڈاکہ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، تو انہوں نے ملک کا کیا حشر کیا۔ اگر یہ حالت رہی، ڈالر کی اڑان اور امپورٹڈ وزیر اعظم کی سستی اور اداروں کا جو لوگوں کے ساتھ ناروا سلوک ہے، اس کے بارے میں جو کچھ بھی ہوگا وہ الگ ایک بات ہے، لیکن ہم بہت ہی نہایت پریشان ہے، اور پیارا پاکستان ہمیں بہت پیارا ہے۔ اسی لیے میں خود، تمام لوگ بہت ہی پریشان ہیں کہ دسمبر میں 11ویں مہینے میں، 12ویں مہینے میں قحط نہ آ جائے، کیونکہ ملک سیلاب کی نظر ہو چکی ہے، فصلیں تباہ و برباد ہو چکی ہے، ادھر بجلی کے جو
قیمتیں ہیں وہ لوگ ادا نہیں کر سکتے ہیں. اوپر سے آٹا، پیاز، ٹماٹر، گھی، چینی، ان کی قیمتیں دیکھنے کے قابل ہے، اور لوگ جو ہے نا دیکھ کے جاتے ہیں. غریب لوگ تو ٹماٹر اور پیاز استعمال کر ہی نہیں رہے ہیں. تو کیونکہ یہ تو آج سے میرے خیال پہ کوئی 2 سال پہلے امپورٹڈ حکومت کے آدمی نے، جو کہ ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے، لیکن میرے خیال پہ خواجہ آصف صاحب تھے یا اسحاق ڈار صاحب تھے، ان دونوں میں سے کوئی ایک بندہ تھی، جنہوں نے کہا کہ یار کوئی غریب آدمی کو چاہیے کہ ٹماٹر استعمال نہ کرے. تو اس لیے غریب بندہ تو ٹماٹر استعمال نہیں کر سکتا، لیکن بغیر ٹماٹر سے گزارا ہو بھی نہیں سکتا. ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ بجلی کے بارے میں، جو کہ شارٹ فالٹ پاکستان میں آئے رات بجلی چلی جاتی ہے، اور لوگ مچھروں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. مچھر ہمارے خون جسموں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ڈینگی کے شکار ہو رہے ہیں. تو میں اس پہ زیادہ تو نہیں بولوں گا، لیکن بجلی بھی ہمارے ملک میں کافی ہے. ڈیمیں بھی، جو ڈیمز ہے وہ بھی ہمارے ملک کے لیے کافی ہیں. تربیلا ڈیم جو پاکستان دنیا کے بڑے مشہور ڈیموں میں سے ایک ہے، میرے خیال پہ 4تھے نمبر کا ڈیم ہے، دنیا کا 4تھا بڑا ڈیم ہے. اور جو بجلی یہ کارخانوں والوں کو اور مافیاز کو جو فروخت کر رہے ہیں اور غریبوں کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، تو یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے. اور اس پہ میں پرزور احتجاج کر رہا ہوں اس ولاگ کے ذریعے کہ خدا کے لیے بجلی کو تو کم سے کم صحیح جگہ پہ رکھیں، تاکہ وہ جو بل آپ لوگ بھیج رہے ہو، تو بجلی ہوتی نہیں ہے دن کو اور رات کو 2-2 3-4 گھنٹے 5-5 6-6 گھنٹے ہوتی نہیں ہے، اور بل اتنے آ جاتے ہیں کہ ہر غریب کے بس سے باہر بات ہوتی ہے. تیسری پہ اعظم سواتی صاحب نے ایک ٹویٹ ہی تو کیا تھا، ایک ٹویٹ کے ذریعے، اور اعتزاز حسن صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ جو بھی اس نے بیان دیا ہے میں دوبارہ اس کو دہراؤں گا نہیں. اور اس نے ایک ٹویٹ ہی تو کیا تھا، تو اس کے بدلے میں اس کو ننگا کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ظلم ناروا سلوک کیا گیا ہے یہ قابل مذمت ہے، اور یہ کم سے کم سیاستدانوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہے، پی ٹی آئی کے رہنما ہے، پی ٹی آئی کے رہبر ہے، تو اسی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ناروا سلوک ہو رہا ہے. جو ناروا سلوک کے قابل ہے وہ تو اپنے کیسز بھی ختم کر گئے ہیں، اور بڑے باعزت طریقے سے عدالتوں سے بری ہو گئے اور صاف ستھرے ہو گئے، اور ابھی سینہ تان کے بولیں گے کہ جی ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. اگر پہلے کچھ کر گئے تھے تو ابھی وہ کم تھے، ابھی سب سے زیادہ ہی کریں گے، کیونکہ پوچھنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں. نپ کے دانت انہوں نے توڑ دیے ہیں. تو اسی لیے یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور غرق ہو رہا ہے. میں طاقتور حلقوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو ہٹایا جائے اور عوامی رائے لی جائیں، چاہے وہ عمران خان کی صورت میں آئیں، چاہے کسی دوسری کی صورت میں آئے، لیکن عوام کو فیصلہ کرنے دے، تاکہ عوام اپنی رائے منتخب کر لیں اور اپنے مرضی سے بندے کو منتخب کر لیں. اگر غلط بندہ بھی انہوں نے منتخب کر لیا تو یہ تو خمیازہ بھگتیں گے نا. لیکن ہم کس چیز کا خمیازہ بھگت رہے ہیں؟ ان کو نہ تو کسی نے ووٹ دیے، نہ یہ تو اقتدار کے قابل تھے، اور نہ ہے. اور یہ انہوں نے امریکہ ریجیم چینج آپریشن کے سلسلے میں جو حکومت آئی ہے، اسی ریجیم چینج آپریشن نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا، غریب کو کہیں کا نہیں چھوڑا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں. اداروں کی رپورٹ کے مطابق عمران خان اس سیٹوں پہ جیت رہا ہے اور بھاری اکثریت سے جیت رہا ہے، لیکن جو اداروں نے رپورٹ دی ہے اس سے امپورٹڈ حکومت بکلا گئی. اوسان خطا ہو گئے کہ اگر عمران خان نے یہ سیٹیں جیت لی تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ابھی خدا کے بندو کچھ تو کر لو نا.
ابھی الیکشن کمیشن کے اوپر زور ڈال رہے ہو، لیکن چلو اچھا ہوا کہ الیکشن کمیشن نے آج ان کا وہ جو پلان تھی وہ انہوں نے ختم کر دیا اور ان کو ہاتھ میں مٹھا لیا کیونکہ پی ڈی ایم ساری اکٹھی ہو گئی ہے اور الیکشن کمیشن کے اوپر زور ڈال رہے ہیں کہ جی الیکشن کو ملتوی کر دو۔ لیکن آج چلو یہ خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے مقررہ تاریخ پہ الیکشن کروانے کا حکم دیا ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے۔ پتہ چل جائے گا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، تو برا انسان تو اللہ تعالیٰ پاکستان میں منتخب کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو سوچتا ہے وہ انسان نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا، اور انسان جو کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں شامل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور رزق دینے والا ہے، زندگی دینے والا ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ کے بھروسے پر رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ پاکستان کو چھوڑنا چاہیے، تاکہ منتخب عوام اپنی رائے سے ایک اچھے اور ایماندار دیانتدار جو ملک کے لیے مخلص ہو اس کو منتخب کر سکے اور پاکستان کا بول و بالا ہو، کیونکہ پاکستان ہمارا پیارا پاکستان ہے۔ اور سب سے پہلے میں پیارا پاکستان کے بارے میں یہی سوچتا ہوں کہ یا اللہ کوئی اچھا بندہ آئے، کوئی بھی ہو، چاہے عمران خان ہو چاہے کوئی اور ہو، لیکن کوئی اچھا بندہ آئے کہ ملک کا بول بالا ہو، ملک ایک بار پھر ترقی کرے اور عوام خوش رہے اور اپنی کسان بھی خوش رہیں، اپنی فصلوں کو اور اپنی اناج کو اپنی جگہ پہ اپنی ٹائم پہ پہنچا سکیں، تاکہ عوام کو ریلیف ملے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں اپنے ویورز کو، اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے سننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں سے ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں اور لائک کریں کہ مجھے حوصلہ ملے اور میں آپ لوگوں کو نئی نئی خبروں سے آگاہ کرتا رہوں۔ پاکستان زندہ باد، والسلام۔